جانسار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی دعا قبول ہو گئی۔ آخرکار نوشیروان کو اس کی دعا مل ہی جاتی ہے تو نوشیروان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بس ایک بار دعا سے ملوا دیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس جگہ پر نوشیروان دعا کو دیکھتا ہے تو نوشیروان کو وہ جگہ بالکل پسند نہیں آتی، تو نوشیروان کو سمجھ نہیں آتی کہ دعا یہاں آئی تو آئی کیسے۔ اسی وقت نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ ابھی جا کر دعا کے بارے میں سب پتہ لگواؤ کہ دعا زنیرہ کے چنگل میں آپ کیسے پھنس گئی۔ جب نوشیروان دعا کو کلب میں دیکھتا ہے تو وہ ایک عجیب کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ اس کا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ دعا اپنی مرضی سے وہاں گئی ہوگی۔ اسی وقت نوشیروان کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اور اسے زبردستی یہاں پر لایا گیا۔ تو ناظرین، جعفر دعا کے بارے میں سب پتہ لگوا لیتا ہے اور ساری حقیقت نوشیروان کو پتہ چل جاتی ہے کہ جعفر نوشیروان کو بتاتا ہے کہ زنیرہ نے اسے بچایا تھا ان لڑکوں سے، اور جس کی وجہ سے دعا اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس رہ رہی ہے، جیسا کہ دعا کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی اور وہ مجبور تھی کہ وہ زنیرہ کے ساتھ رہے۔ زنیرہ اس کو اپنے وفادار شخص کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن دعا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور ابھی تک اس بات کی مزاحمت کر رہی ہے۔ جعفر کی تمام باتیں سنتے ہی نوشیروان کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ دعا ابھی تک محفوظ ہے۔ تو نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ میری زنیرہ کے ساتھ میٹنگ رکھواؤ، تو جس پر جعفر کہتا ہے کہ سائیں اب آپ وہاں پر جائیں گے اسے ملنے کے لیے؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے پر کوئی مسئلہ نہیں، تم ابھی جاؤ اور زنیرہ کو میرا پیغام دے دو۔ نوشیروان زنیرہ کو بہت بڑی رقم دیتا ہے کہ وہ اسے دعا کے ساتھ ملنے دے۔ آخرکار زنیرہ بھی رومی سے کہتی ہے کہ دعا کو تیار کرو، دعا سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ تو رومی دعا سے کہتی ہے کہ جب تم کلب میں گئی تھی تو تم کو وہاں کسی نے دیکھا تھا اور اسے تم بہت زیادہ پسند آ چکی ہو اور وہ تم سے ملنے آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی دعا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ایسی جگہ پہ اسے کون پسند کر سکتا ہے۔ دعا رومی سے پوچھتی ہے کہ کیا نام ہے اس کا۔ رومی کہتی ہے کہ اس کا نام تو بہت زیادہ مشکل ہے، مجھے نہیں اس کا نام کا پتہ۔ تو ناظرین، آخرکار اب وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا نوشیروان کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ میں تم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی دعا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ نوشیروان دعا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ تو جس پر دعا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے تو دعا کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ دعا نوشیروان پر بھی یقین نہیں کرتی، لیکن نوشیروان دعا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، کسی نے تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ لیکن دعا اس کی کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا کے ساتھ نوشیروان نکاح کر لے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل پر جو بھی ویڈیوز آتی ہیں اس پر کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔